نفس خالی ایک لفظ نہیں ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے. جیسے انسان ایک حقیقت ہے، ایسے نفس بھی حقیقت ہے. تمہارا ایک دشمن ہے، حدیث مبارک ہے، جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان میں. عوام ہے دکھی، اسی کے ہاتھوں ڈسی ہوئی، ابلیس کے ہاتھوں ڈسی ہوئی. وہ لگتا تو ہے معاشرے کے ہاتھوں ڈسی ہوئی، نہیں معاشرے کے ہاتھوں نہیں. ہم اپنی بربادی کے خود ذمہ دار ہیں. غلطی ہم خود کرتے، الزام دوسرے پہ نہیں دے سکتے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم سلجھے، ہم کہتے ہیں دوسرا سلجھے. ہم جو عام لوگ عبادت کرتے ہیں فرائض کی شکل میں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، گواہی ہے، کلمہ توحید ہے، ہم گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، غلطیاں بھی کیے جا رہے ہیں. ہمارے اندر اخلاقی گراوٹ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، ریاکاری ہے. یہ ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے فرائض بھی پورے کر لیے. تو یہ مس میچ سی سچویشن ہے. نفس کو جانے بغیر کوئی عبادت نہیں، چونکہ عبادات کا بنیادی مقصد ہی نفس کے زور کو توڑنا ہے. جتنے آپ صوفیاء کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، انہوں نے اسی نفس کے خلاف جہاد کی. قرآن یہ کہتا ہے نفس کے خلاف جہاد کرو. زیادہ امپورٹنٹ چیز نفس کے خلاف تزکیہ نفس ہے. نفس جو ہے، اس کے بارے میں فقراء کا یہ خیال ہے کہ یہ تمام خسیس اور ادنیٰ افعال کا منبع ہے، برائی کا چشمہ ہے. اب یہ دو قسم کی برائی ہیں، گناہ اور اخلاقی گراوٹ ہے، جس میں تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے وغیرہ. گناہ ظاہری فعل ہے. جب وہ ظاہری فعل ہے تو اس کے لیے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو سچے دل سے توبہ کرو. اور جو ہمارے باطنی نفس کے اوصاف ہم پہ غلبہ کیے ہوئے ہیں، کینہ، بغض، اس کے لیے آپ کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. ظاہری عبادات کا مطلب ہی مجاہدات ہے. آپ یوں کہہ لیں نفس ایک سواری ہے اور روح شہ سوار ہے. روح کو خوشی ہوتی ہے معرفت الہیہ سے، قرب حق سے. نفس کو خوشی ہوتی ہے اس کو اللہ سے دور لے جانے میں. وہ خوش ہوتا ہے اس بات پہ. نفس روح اوپر کو کھینچتی ہے، نیچے کو کھینچتی ہے. اگر آپ پہ نفس کا غلبہ رہے تو آپ بے سکون رہیں گے. آپ کا اللہ تک کوئی ایکسس نہیں ہو. وہ حضرت جنید بغدادی کہتے ناخنوں سے پہاڑ کھودنا آسان ہے، کسی ایک بات پہ عمل کرنا، نفس کی مخالفت کرنا سب سے مشکل کام. ہمارے پاس اللہ نے کرم بھیجا، رحمت بھیجی، قرآن پاک کا نور اور سماعت سورہ رحمان، جس سے ہمیں کچھ شعور ڈیولپ ہوا، ایک سٹرینتھ ملی کہ ہمیں اپنا آپ نظر آنا شروع ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جب کسی پہ رحمت فرماتا ہے اسے اس کے نفس کے عیب دکھاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی ہے انسان جو نفس کے عیب سے خالی؟ کوئی انسان ہے جو کہے میں گناہ نہیں کرتا؟ اور کوئی انسان ہے جو اخلاقی گراوٹ کا شکار نہ ہو؟ اب یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے کہ آپ کی ہر چیز ایک جھٹکے میں بابا ہی سمجھ لیں کہ ہر چیز یوں ہل جائے اور تجھے اچانک وچ کوئی اور چیز بن کے نکل جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو انہوں نے کہا بابا کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ دینے لینے والا کام اللہ کا ہے. بابا تو تمہارے مردہ دلوں کو زندہ کرنے آئے، کیونکہ مردہ دلی کا مطلب ہی نفس کی پیروی. اس نفس کے شر سے بچنے کے لیے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اس پیغام کو پھیلائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں ایک ایسی انرجی دے جس سے ہم اپنی اندر کی گھٹن اور سرکشی سے لڑ سکیں. پیار کرو، پیار کرو، اتنا پیار کرو کہ پیار سے نفرت کو ختم کر دو. یہ پیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ کلندر پاک کی لفظوں کی معنویت اور حقیقت جب روشن ہوئی کہ یار یہ تو اپنے اندر کی نفرتیں ختم کرنی ہیں. جب تک اپنے اندر کی اخلاقی گراوٹ کا محاسبہ، جو انہوں نے کہا روز رات کو محاسبہ کرو اور ایک بری عادت چھوڑ دو، تو ہماری بد عادات کا ہی بدلنا ہے نا. تو جب ہم ایک ایک کر کے چھوڑتے ہیں اور ہمارے اندر فرض کریں کسی کے لیے کینہ نہیں رہا، بغض نہیں رہا یا غصہ نہیں رہا، جب آپ کے اندر کسی کے لیے بغض نہیں ہے، آپ اس سے ملیں گے کیسے ملیں گے؟ پیار سے ملیں گے نا. جب آپ کے اندر کسی کے لیے غصہ نہیں ہے تو تجھے کیوں انہوں گور کے دیکھو گے؟ پیار سے دیکھو گے نا یار. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی تعلیمات ہیں وہ در حقیقت اس نفس کا محاسبہ تھا.